بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس 6 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 2 سے لیسن نمبر 3 کے ساتھ آپ کا ٹیچر رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر اس چیپٹر کے پہلے 2 لیسن یا چیپٹر نمبر 1 کے لیسنز آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر یہ سارے لیسنز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے رومن سویلائزیشن، یہاں سے۔ یہ ہے پیج نمبر 46۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ رومن سویلائزیشن یعنی روم کی تہذیب، روم کی جو تہذیب تھی تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ اچھا، دی اینشینٹ سٹی آف روم، روم کا جو قدیم شہر تھا، واز دا سینٹر آف رومن سویلائزیشن، تو یہ روم کے تہذیب کا مرکز تھا۔ دی رومن امپائر، روم کی جو سلطنت تھی، واز بیسڈ ان وٹ از ناؤ یورپ، یعنی روم کی جو سلطنت تھی وہ یورپ میں واقع تھی۔ اینشنٹ روم، قدیم روم، واز اے پاورفل اینڈ امپارٹنٹ سویلائزیشن، تو قدیم روم ایک مضبوط اور اہم تہذیب تھا۔ دیٹ رولڈ مچ آف یورپ فار نیئرلی 1000 ایئرس، جس نے تقریباً 1000 سالوں تک یورپ کے زیادہ تر علاقوں پر حکومت کی، رومن کی تہذیب نے۔ دی کلچر آف اینشنٹ روم، قدیم روم کی جو ثقافت تھی، وہ اسپریڈ تھرو آؤٹ یورپ، یہ پورے یورپ میں پھیلی ہوئی تھی، قدیم روم کی ثقافت۔ ڈیورنگ اٹس رول، اس کے حکومت کے دوران، جب اس کی حکومت تھی۔ ایز اے ریزلٹ، اس کے نتیجے میں رومس کلچر، روم کی جو ثقافت ہے، اسٹیل ہیز این امپیکٹ، اس کا ابھی تک اثر ہے، ان دا ویسٹرن ورلڈ ٹوڈے، یعنی مغربی دنیا میں آج بھی اس کا اثر قائم ہے۔ دی اچیومنٹس آف دی رومنس، روم کے لوگوں کے جو کارنامے ہیں، انفلوئنسڈ دا لینگویج، تو ان کارناموں نے زبانوں کو متاثر کیا، لٹریچر، ادب کو متاثر کیا، لاس یعنی قوانین کو متاثر کیا، میتھڈس آف گورنمنٹ یعنی حکومت کے طریقوں کو، یا حکومت میں جو طریقے ہوتے ہیں حکومت کے، تو انہیں متاثر کیا، روڈز، سڑکیں متاثر کی، اینڈ بلڈنگز آف آل آف ویسٹرن یورپ، اور تمام مغربی یورپ میں جو عمارتیں تھیں انہیں متاثر کیا۔ اینشنٹ روم کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 مین پیریڈس، قدیم روم کو 2 بڑے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دی رومن پیپل اسٹیبلشڈ، روم کے لوگوں نے قائم کیا تھا، ریپبلک، ایک جمہوری سلطنت، ان اباؤٹ 509 BCE، تقریباً 509 قبل مسیح میں۔ دی ریپبلک، یہ جو جمہوری ریاست تھی، بیکیم، یہ بنی، این امپائر، ایک سلطنت، کب؟ ان 27 BCE، 27 قبل مسیح میں۔ دیٹ امپائر، یہ جو سلطنت تھی، لاسٹڈ، تو یہ قائم رہی یہ سلطنت، فار آلموسٹ 500 ایئرس، تقریباً 500 سال تک، انٹل دی 4th century، یعنی 34 صدی تک۔ اچھا، نیکسٹ ہے یہاں سے۔ اینشنٹ روم، قدیم روم، میڈ مینی لاسٹنگ کنٹریبیوشنز ٹو ورلڈ کلچر، تو قدیم روم نے دنیا کی ثقافت کو گراں قدر یا دیر پا، یعنی دیر سے قائم رہنے والی خدمات پیش کی۔ بٹ دا رومنس، لیکن روم کے لوگ، آلسو ابزرو دا کلچر، یعنی
لیکن روم کے لوگوں نے آلسو observed دا کلچر، یعنی یہ ثقافت بھی قبول کیا. کن لوگوں کی ثقافت کو؟ آف دا پیپل، ان لوگوں کی، یعنی روم کے لوگوں نے ان لوگوں کی ثقافت کو بھی قبول کیا یا ان پر اثر ہوا ان لوگوں کا، اور روم کے لوگوں پر. کون سے لوگوں کا؟ دے کانکرڈ، جو انہوں نے فتح کیے تھے. فار انسٹنس، مثال کے طور پر، دا رومنز، روم کے لوگوں نے ٹوک مینی آئیڈیاز، بہت سے تصورات لیے یا حاصل کیے، اباؤٹ آرٹ، جو کہ فن کے بارے میں تھی. یہ آئیڈیاز جو تھی یہ فن کے بارے میں تھی. فرام دا اینشنٹ گریکس، کن لوگوں سے؟ فرام دا اینشنٹ گریکس، یعنی قدیم یونانیوں سے یا یونان کے لوگوں سے. رومنز آلسو ورشپڈ مینی گریک گاڈس، روم کے لوگ بھی بہت سے یونانی دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے. دو اگرچہ دے گیو دیم نیو نیمز، اگرچہ انہوں نے انہیں نئے نام دیے تھے. لیٹر، بعد میں، روم اڈاپٹڈ کرسچینٹی، روم کے لوگوں نے یا روم نے عیسائیت اختیار کیا، یعنی عیسائیت کی جو مذہب ہے اس کو اختیار کیا. اچھا، یہ کرسچینٹی کیا تھی. اے ریلیجن، جو کہ ایک مذہب ہے، فرام دا مڈل ایسٹ، مشرقی وسطی سے، یعنی جو مشرقی وسطی کی ایک مذہب ہے. اچھا، نیکسٹ ہے یہاں سے پینٹنگ، یعنی پینٹنگ، اسکلپچر، مجسمہ سازی، اینڈ ادر فارمس آف آرٹس، اور فن کی دوسری شکلیں یا دوسری اقسام. ور امپارٹنٹ ٹو دا رومس، تو یہ روم کے لوگوں کے لیے اہم تھی. آرکیٹیکٹس، یعنی ماہرین تعمیرات، جو تعمیرات کے ماہر تھے، انہوں نے کیا تھا بلٹ، تو انہوں نے بنائے ہیوج بلڈنگز، بڑے قسم کے عمارات. دیٹ ور سینٹرل ٹو رومن لائف، جو روم کے لوگوں کی زندگی کے لیے سینٹرل تھے، یعنی بہت اہمیت کے حامل تھے. ون آف دی موسٹ فیمس بلڈنگس، اچھا، سب سے مشہور عمارات میں سے ایک، لیفٹ بائی دا اینشنٹ رومنز، جو قدیم روم کے لوگوں نے تعمیر کیا تھا، از دا کولوسیم، وہ کولوسیم تھا، یعنی اس کا نام کولوسیم تھا. اے ہیوج، اور یہ کولوسیم کیا تھا. اے ہیوج ایمپی تھیٹر، یعنی یہ ایک بڑا گول گھر تھا. ایمپی تھیٹر کہتے ہیں گول گھر کو. ان دا سینٹر آف روما، روم کے مرکز میں، روم کے وسط میں. رومن رائٹرس، روم کے جو لکھاری تھے یا لکھنے والے تھے، یعنی ادیب جو تھے، روٹ ہسٹری، تو انہوں نے تاریخ لکھی تھی. کامیڈی، یعنی مزاحیہ ڈرامے یا نظمیں لکھی تھی انہوں نے. ٹریجڈی، المیہ، ڈرامے یا نظمیں لکھی تھی انہوں نے. اینڈ پوئٹری، اور شاعری لکھی تھی. فرام لیٹن، لاطینی زبان سے. دا اینشینٹ رومن، قدیم روم کے لوگ، قدیم رومن لینگویج، یعنی قدیم روم کی زبان. مینی ادر لینگویجز، بہت سے دوسری زبانیں. لیٹر، بعد میں. ڈیولپ ہوئی، یعنی مار سے وجود میں آئی. دیز لینگویجز، یہ زبانیں، نون ایز دا رومانس لینگویجز، جنہیں رومانس لینگویجز یعنی جو رومی زبانیں کہی جاتی تھی، جنہیں رومی زبانیں کہا جاتا ہے. انکلوڈ، تو ان میں شامل ہے ان زبانوں میں فرینچ، یعنی فرانسیسی زبان. اسپینش، اسپین کی زبان. پرتگیز، یعنی پرتگالی زبان، پرتگال کے لوگوں کی. اٹالین، یعنی اٹلی کی زبان. اینڈ رومانین، اور رومانیہ کی زبان.
رومانیہ ایک ملک کا نام ہے. پیپل ٹوڈے، آج کل کے لوگ یوز دا لیٹن الفابیٹ، لاطینی حروف استعمال کرتے ہیں. یعنی آج کل کے لوگ یہ لاطینی حروف استعمال کرتے ہیں. کس لیے؟ ٹو رائٹ دیز، ان کو لکھنے کے لیے، یعنی ان زبانوں کو لکھنے کے لیے. اینڈ ادر ویسٹرن لینگویجز، اور دوسرے مغربی زبانیں لکھنے کے لیے، انکلوڈنگ جن میں شامل ہے انگلش یعنی انگریزی زبان. دی فرسٹ سیٹلرز آف روم، یعنی روم میں پہلے آباد ہونے والے لوگ، ور پیپل، وہ لوگ تھے، نون ایز لیٹنس، جنہیں لیٹنس یعنی جو لاطین کے لوگ ہیں، لاطینی لوگ ہیں، وہ کہا جاتا ہے، لاطینی لوگ کہا جاتا ہے. اینڈ دا ریجن، اور وہ علاقہ اراؤنڈ دا سٹی جو شہر کے ارد گرد تھا، اور وہ علاقہ جو شہر کے ارد گرد تھا یا جس نے شہر کو گھیر لیا تھا، واز کالڈ لیٹیم، اسے لیٹیم کہا جاتا تھا. اکارڈنگ ٹو لیجنڈ یعنی کہانی یا افسانے کے مطابق، ٹوین برادرز، جڑواں بھائی، یعنی دو جڑواں بھائی، نیمڈ رومولس، جن کے ناموں رومولس اینڈ ریمس، اور ریمس تھے، یعنی ایک کا نام، ان جڑواں بھائیوں میں سے ایک کا نام تھا رومولس اور دوسرے کا کیا نام تھا؟ ریمس. فاؤنڈیڈ، تو ان دو جڑواں بھائیوں نے بنیاد رکھی تھی روم، یعنی روم کی. کب؟ ان 753 BCE، 753 قبل مسیح میں. شارٹلی، مختصر یہ ہے کہ بیفور 600 BCE، کہ 600 قبل مسیح سے پہلے، واریئرز فرام ایٹروریا، تو ایٹروریاس کے جو جنگ جو تھے، اور یہ ایٹروریا کیا تھا ریجن، تو یہ ایک خطہ تھا، ایک علاقہ تھا، نارتھ آف روم، جو روم کے شمال میں واقع تھا. اٹیکڈ دا سٹی، تو اس نے شہر پر حملہ کر دیا. دی واریئرز، تو وہ جنگ جو کالڈ ایٹروسکن، جنہیں ایٹروسکن کہا جاتا تھا، کانکر روم، تو انہوں نے روم کو فتح کر لیا. روم گرو اسٹیڈیلی انڈر ایٹروسکن کنگز، تو روم نے ایٹروسکن بادشاہوں کے نگرانی میں یا کے تحت آہستہ ترقی حاصل کی. It became the largest and richest city of the Italian peninsula. تو یہ اطالوی جزیرہ نما کی سب سے بڑی اور سب سے امیر شہر بنی. تو ابھی In about 509 BCE، تقریباً 509 قبل مسیح میں، the Romans forced the last Etruscan king، تو روم کے لوگوں نے آخری ایٹروسکن جو بادشاہ تھا اسے مجبور کر دیا. کس چیز پر مجبور کیا تھا اسے؟ آؤٹ آف دی سٹی، شہر سے باہر، یعنی شہر سے جانے پر، شہر سے باہر جانے پر. روم، تو روم، دین اس کے بعد، تو اس کے بعد روم بیکیم اے ریپبلک، ایک جمہوری سلطنت بنی. دس مینٹ، اس کا مطلب یہ تھا، دیٹ دا رومن پیپل، کے روم کے لوگ، الیکٹڈ دی گورنمنٹ، حکومت کا چناؤ کرتے تھے، یعنی حکومت کا انتخاب کرتے تھے. ریپبلک جمہوری سلطنت. دی موسٹ امپارٹنٹ رومن لیڈرز ور، تو سب سے اہم روم کے سربراہ میں شامل تھے،
کنسولز جنہیں کنسولز کہا جاتا تھا، یعنی کنسولز روم کے سب سے اہم سربراہوں میں شامل تھے۔ There were two consoles، تو وہاں پہ دو کنسولز ہوتے تھے، اسمبلیز یعنی جو اسمبلی ہوتی ہے لوگوں کا جو بڑا گروہ ہوتا ہے، اور گروپس آف ایڈلٹ میل رومن سٹیزنز یا روم کے شہریوں پر مشتمل بالغ مردوں کا ایک گروہ چوز بوتھ کنسولز، دونوں کنسولز کا انتخاب کرتے تھے۔ ایٹ فرسٹ پہلے دی کنسولز یہ جو کنسولز ہوتے تھے ہیڈ ٹو بی پیٹریشنز، تو وہ پہلے تو وہ پیٹریشنز ہوتے تھے، یعنی پیٹریشنز یعنی یہ لوگ یہ جو کنسول ہوتے تھے ان کا تعلق کسی معزز یا شریف خاندان سے ہوتا تھا، اور ممبرز آف اپر کلاس فیملیز یا ان کا تعلق اعلیٰ درجے کے خاندانوں سے ہوتا تھا، اعلیٰ طبقے کے خاندانوں سے ان کا تعلق ہوتا تھا۔ اچھا نیکسٹ، ان امپارٹنٹ گروپ ایک اہم گروہ کالڈ دا سینٹ جنہیں سینٹ کہا جاتا تھا، گیو ایڈوائز ٹو دا کنسولز، تو یہ کنسولز کو مشورہ دیتے تھے۔ دا ممبرس یعنی وہ اراکین کالڈ سینیٹرز جنہیں سینیٹرز کہا جاتا تھا، ور پیٹریشنز، تو یہ پیٹریشنز ہوتے تھے، یعنی یہ معزز یا شریف گھرانے کے افراد ہوتے تھے۔ دے میٹ ان اے بلڈنگ ان دا فورم، وہ فورم میں ایک بلڈنگ میں ملتے تھے۔ ان ایریا، اور یہ فورم کیا ہوتا تھا، ان ایریا آف روم، تو یہ روم کا ایک ایسا علاقہ ہوتا تھا، دیٹ واز دا سینٹر آف پبلک لائف، جو عوامی زندگی یا جو عام لوگوں کی زندگی کا مرکز ہوتا تھا، یعنی وہاں پہ عام لوگ آتے تھے۔ دی سینٹ گرو مور پاورفل اوور دا ایئرس، تو یہ جو سینٹ تھا یہ وہ سال گزرنے کے بعد، یعنی جو سال گزرتے گئے تو اس نے مزید طاقت حاصل کی، یا یہ مزید مضبوط ہوا، یہ جو سینٹ تھا۔ اچھا نیکسٹ ہے، موسٹ رومنز ور ناٹ پیٹریشنز، زیادہ تر روم کے لوگ پیٹریشنز نہیں ہوتے تھے، یعنی یہ معزز یا شریف خاندانوں سے ان کا تعلق نہیں ہوتا تھا، بٹ پیبینز، یہ پیبینز بولا جاتا ہے، پیبینز ایل اس میں سائلنٹ ہے، پیبینز، بلکہ یہ پیبینز ہوتے تھے، پیبینز یعنی عام لوگ۔ آگے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، آر کامن پیپل یا عام لوگ۔ دا پیبینز، یہ جو پیبینز تھے، یہ جو عام لوگ تھے، اسٹیجڈ ان اپرائزنگ، تو انہوں نے ایک اپرائزنگ یعنی ایک بغاوت اسٹیج کیا، یعنی تیار کیا، ان 494 BCE، 494 قبل مسیح میں۔ دے گریجولی ون مور پاور، انہوں نے بے تدریج یا آہستہ آہستہ مزید طاقت حاصل کی۔ بائی 367 BCE، 367 قبل مسیح تک، ون آف دی ٹو کنسول پوزیشنز، تو ان دو کنسولز کے جو پوزیشنز تھے، جو عہدے تھے، ان میں سے ایک کو وہ سیٹ اسائڈ، ایک سائڈ پہ رکھا گیا، فار دا پیبینز یعنی عام لوگوں کے لیے، یعنی ان دو میں سے ایک عہدہ کس کو دیا گیا؟ عام لوگوں کو دیا گیا۔ روم سفرڈ سم سیٹ بیکس،
روم نے کچھ مشکلات کا سامنا بھی کیا. ایز اٹ سلولی ایکسپینڈیڈ اٹس ٹیریٹری، یعنی جب اس نے بے تدریج یا آہستہ آہستہ اپنے علاقے میں وسعت پیدا کی، یا جو ہی یہ اپنا علاقہ وسیع کر رہا تھا، یعنی اپنے علاقے میں اضافہ کر رہا تھا. In about 390 BC، تقریباً 390 قبل مسیح میں، a northern group، ایک شمالی گروہ called the Gauls، جسے گالز کہا جاتا تھا، took over the city، تو اس نے شہر پر قبضہ کر لیا. They would not leave، وہ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے until the Romans paid them a large amount of gold، جب تک روم کے لوگ اس سے ایک باری رقم، یعنی سونے کی ایک باری مقدار یا باری رقم انہیں ادا نہ کرتے. Another group called the Samnites، ایک دوسرا گروہ جسے سیمنائٹ کہا جاتا تھا، defeated the Romans، انہوں نے روم کے لوگوں کو شکست دی. کب؟ in 321 BC، 321 قبل مسیح میں. in general، عام طور پر، however، تاہم عام طور پر، روم's conquests، روم کے جو فتوحات تھے، could not be stopped، انہیں نہیں روکا جا سکتا تھا، یعنی ان کے فتوحات جاری رہی روم کی. by 275 BC، 275 قبل مسیح تک، روم had forced the Greeks، روم نے یونان کے لوگوں کو مجبور کر دیا تھا to give up their colonies in Italy، یعنی کہ وہ اٹلی میں ان کی کالونیاں چھوڑے. یعنی 275 قبل مسیح تک روم نے اٹلی میں اپنے یونانیوں کو اپنی کالونیاں چھوڑنے پر مجبور کر دیا. by 260 BC، 260 قبل مسیح تک، روم's last remaining rival in the western Mediterranean، تو روم کا جو آخری بچا ہوا جو حریف تھا، کہاں پہ؟ in the western Mediterranean، جو یعنی مغربی بحیرہ روم میں، was the city، تو یہ وہ شہر تھا، آف کارتیجو، یہ کارتیج کا شہر تھا، یعنی جس کا نام کارتیج تھا. ان دا نارتھ افریقہ، جو شمالی افریقہ میں واقع تھا. فار مور دین اے سینچری، ایک صدی سے زیادہ، دا رومنس فاٹ کارتیج فار پاور، تو روم کے لوگوں نے طاقت حاصل کرنے کی غرض سے کارتیج کو لڑا، یعنی کارتیج حاصل کرنے کے لیے جنگ کی. It took 3 wars، تو اس میں 3 جنگیں آئی. It took 3 wars، تو اس نے 3 جنگیں لی. called the Punic wars، جنہیں پیونک جنگیں کہا جاتا ہے. before the Roman forces totally destroyed، اس سے پہلے کہ روم کے جو فورسز تھے، روم کے جو افواج تھے، انہوں نے ٹوٹلی ڈسٹرائڈ کارتیج، تو انہوں نے مکمل طور پر کارتیج کو تباہ کر لیا. کب؟ ان 146 BC، یعنی 146 BC میں. اچھا، نیکسٹ ہے روم دین ٹرن ٹو ادر ایریاز. اس کے بعد روم نے دوسرے علاقوں کا رخ کیا.
انکلوڈنگ سسیلی، جن میں سسیلی شامل ہے، اسپین شامل ہے، میسیڈونیا شامل ہے، گریک یعنی یونان شامل ہے، اینڈ ایشیا مائنر، اور ایشیا مائنر شامل ہے، نو ٹرکی جسے اب ترکی کہا جاتا ہے۔ گورنرز کالڈ پروکنسولز، گورنروں کو پروکنسولز کہا جاتا تھا۔ تو مینیجڈ موسٹ آف دی کنکرڈ لینڈس، تو وہ زیادہ تر جو فتح شدہ زمینیں تھیں ان کو مینیج ہونے میں یہ کامیاب ہو گئے، انہیں مینیج کرنے لگے، یعنی ان کا انتظام سنبھالنے لگے۔ دے ہیڈ گریٹ پاور، ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہوتی تھی۔ دا رومنس ٹیکس دا کانکرڈ پیپل ہیویلی، تو روم کے جو لوگ تھے انہوں نے جو فتح شدہ لوگ تھے انہیں بھاری ٹیکس ادا کرنا پڑا، یعنی روم کے لوگ فتح شدہ لوگوں کو بھاری ٹیکس ادا کرتے تھے۔ دے آلسو انسلیوڈ مینی کانکرڈ پیپل، انہوں نے بہت سے فتح شدہ لوگوں کو غلام بھی بنائے۔ دا رومنس پوٹ دیز کیپٹیوز، تو روم کے لوگوں نے ان قیدیوں کو رکھا تھا، ٹو ورک کام کرنے کے لیے، آن فارمز کھیتوں میں، اینڈ ایز پرسنل سروینٹس، اور ذاتی نوکروں کے طور پر بھی ان سے کام لیتے تھے، ان سٹیز شہروں کے اندر۔ سلیوز ور یوزڈ، تو یہ غلام استعمال ہوتے تھے، ان روم میں، انٹل اباؤٹ دا 3rd century، یعنی 3 صدی عیسوی تک۔ اچھا، نیکسٹ ہے رومن امپائر، یعنی روم کی سلطنت۔ ان اباؤٹ 133 BC، تقریباً 133 قبل مسیح میں، روم انٹرڈ اے پیریڈ، روم ایک ایسے دور میں داخل ہوا، کس قسم کے دور میں؟ آف انریسٹ، جو بے چینی کا دور تھا، جو یعنی بغاوت کا دور تھا، اینڈ سول وار، اور خانہ جنگی کا دور تھا۔ پیپلز ان اٹلی، اٹلی کے لوگ، ریبیلڈ اگینسٹ رومس، انہوں نے روم کے اسٹریکٹ رولز، یعنی روم کا جو یعنی سخت جو رول تھا، قانون تھا، ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی اٹلی میں لوگوں نے۔ کب؟ ان 90 BC، 90 قبل مسیح میں۔ ڈیورنگ 73 to 71 BC، یعنی 73 اور 71 BC میں کے دوران، گلیڈیٹر اور پروفیشنل فائٹر، گلیڈیٹر کہتے ہیں پیشہ ورانہ جنگجو کو، اور پروفیشنل فائٹر یا پیشہ ورانہ جنگجو یا لڑنے والا، نیمڈ، جس کا نام ہوتا تھا اسپارٹیکس، لیڈ این آرمی، تو اس نے ایک فوج کی رہنمائی کی۔ تو یہ فوج کن لوگوں پر مشتمل تھی؟ افرن اویسلیوس، یہ بھاگے ہوئے غلاموں کی فوج تھی، انوارو جنگ میں، یعنی جو جنگ میں بھاگے تھے، اگینسٹ روم کے خلاف۔ روم ڈیفیٹڈ بوتھ آف دیز ریبیلینس، روم نے ان دونوں ریبیلینس، یعنی جو بغاوت کر رہے تھے، ان لوگوں کو شکست دی۔ ریبیلینس، بغاوت کرنے والے۔ مین وائل، اس اثنا، روم کنٹینیو ٹو ایکسپینڈ اٹس امپائر، روم اپنی سلطنت بڑھاتا گیا، یعنی روم نے اپنی سلطنت میں وسعت جاری رکھی۔ دا موسٹ سکسیسفل جنرل، سب سے کامیاب جرنیلوں میں شامل تھا، واز جولیس سیزر، تو جولیس سیزر سب سے کامیاب جرنیلوں میں شامل تھا۔
ہی ون ویکٹریز، اس نے فتوحات حاصل کی، ان فار آف ایریاز، دور دراز علاقوں میں، اینڈ دین ٹک پاور، اور پھر طاقت حاصل کی اس نے، ان روم میں، اور پھر روم میں اسے طاقت حاصل ہوا۔ however تاہم، his enemies، اس کے دشمنوں نے، assassinated him، اسے قتل کر دیا، کب؟ in 44 BC، 44 قبل مسیح میں۔ This set off another period of civil war، تو اس واقعے نے ایک خانہ جنگی کا تو اس سے خانہ جنگی کا ایک دوسرا دور شروع ہوا۔ اچھا، نیکسٹ ہے پیس فائنلی کیم انڈر دا لیڈرشپ آف جولیس سیزرز گرینڈ نیفیو اکٹیوین۔ امن جو تھا وہ آخر کار جولیس سیزر کے پوتے جس کا نام تھا اکٹیوین، تو اس کی قیادت میں نصیب ہوا امن۔ اکٹیوین جو تھا ڈیفیٹڈ، اس نے شکست دی، ہیز رائیولز، اپنے حریفوں کو، فار پاور، اور طاقت حاصل کرنے کی غرض سے، انکلوڈنگ، جن میں شامل تھا دا رومن جنرل مارک اینٹونی، یعنی جن میں روم کا جو جنرل تھا جس کا نام تھا مارک اینٹونی، یہ بھی اس میں شامل تھا، اینڈ دا ایجپٹین کوئین، اور اس کے علاوہ ان میں ایجپٹین کوئین یعنی مصری ملکہ کلیوپیٹرا، یعنی کلیوپیٹرا بھی شامل تھی۔ بائی 30 BC، یعنی 30ویں قبل مسیح تک، ہی واز کراؤنڈ رومز فرسٹ ایمپرر، اس سے روم کے پہلے شہنشاہ کا تاج پہنایا گیا، کب؟ ان 27 BC، 27 قبل مسیح میں۔ ہی واز نون ایز اگسٹس سیزر، اسے اگسٹس سیزر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ شہنشاہ تھا، اس وجہ سے اسے اگسٹس سیزر کہا جاتا ہے۔ ڈیورنگ اگسٹس رول، تو اگسٹس حکومت کے دوران، دی ایمپرر گینڈ، تو اس شہنشاہ نے حاصل کی، ایبسلوٹ کنٹرول، مکمل کنٹرول، اوور دا اسٹیٹ، اور ریاست پر، اینڈ کیم ٹو بی ورشپڈ لائک اے گاڈ، اور ایک دیوتا کی طرح اس کی پوجا ہونے لگی۔ 2 centuries of peace and progress followed، یعنی اس کے بعد 2 صدیوں تک امن اور ترقی رہی۔ The empire's frontiers expanded all the way to Britain and the Arabian Peninsula، تو اس سلطنت کے حدود برطانیہ اور عرب کی جزیرہ نما تک پھیلی۔ اس سلطنت کے جو فرنٹیئر تھے، جو حدود تھے، جو باؤنڈریاں تھی، تو وہ برطانیہ اور عربی پیننسولا، عرب کے جزیرہ نما تک پھیلے اس کے حدود۔ دا رومنز بلٹ روڈس، روم کے لوگوں نے سڑکیں بنائی، برج یعنی پل تعمیر کیے، اینڈ اور ایکویڈکٹس اور ایکویڈکٹس کا معنی ہے واٹر پائپس، یعنی پانی کے نالے یا پانی کی نہریں، یہ تعمیر کی، تھرو آؤٹ دیئر واسٹ امپائر، اپنے پورے وسیع سلطنت میں۔ دی ایمپرر ٹیبیریس جو تھا، بادشاہ ٹیبیریس جو تھا، رولڈ، تو اس نے حکومت کی فرام 14 to 37 BC، 14 سے 37 تک یا عیسوی تک۔ ڈیورنگ دس ٹائم، اس وقت کے دوران، دی رومن گورنمنٹ، روم کی حکومت، ان فلسطین میں، روم کی جو فلسطین میں حکومت تھی، پوٹ جیسس ٹو ڈیتھ، تو انہوں نے جیسس کو مار دیا۔ سم آف جیسس فالوورس، تو جیسس کے جو کچھ فالوورس تھے،
कुछ پیروکار تھے کالڈ کرسچنز کرسچنز یعنی عیسائی کہا جاتا ہے. لیٹر سیٹ اپ اے کمیونٹی تو انہوں نے بعد میں ایک برادری قائم کی ان روم میں. ایٹ فرسٹ پہلے دا رومنز ڈیڈ ناٹ ایگری ود دا کرسچن ریلیجن. پہلے روم کے لوگ عیسائی مذہب کے ساتھ راضی نہیں ہوئے تھے. یعنی پہلے تو ان کے لیے جو عیسائیت کی مذہب تھی یہ ناقابل قبول تھی. دے مس ٹریٹڈ اینڈ کلڈ مینی کرسچنس. اس وجہ سے انہوں نے بہت سے عیسائیوں کے ساتھ عیسائیوں پر ظلم کیا اور انہیں مار دیا. بٹ ان 312 CE لیکن 312 عیسوی میں دا ایمپرر کانسٹینٹائن نے فرسٹ یعنی کانسٹینٹائن اول بیکیم اے کرسچن ہمسیلف تو وہ خود عیسائی بنے. یعنی اس نے خود عیسائی مذہب قبول کیا. کرسچینٹی عیسائیت ایونچولی آخرکار عیسائیت بیکیم دا اسٹیٹ ریلیجن ریاست کی مذہب بنی آف دی رومن امپائر روم کی سلطنت میں. اچھا نیکسٹ دی کلچر آف اینشنٹ روم. قدیم روم کی جو ثقافت تھی واز اسپریڈ تھرو آؤٹ یورپ تو یہ پورے یورپ میں پھیلی تھی. اس روم کے لوگوں کی ثقافت ہو قدیم روم کے لوگوں کی ثقافت ہو ڈیورنگ اٹس رول اس کی حکومت کے دوران. یعنی جب روم کی حکومت تھی روم کے لوگوں کی حکومت تھی. ایز اے ریزلٹ نتیجے میں رومس کلچر روم کی جو ثقافت تھی اسٹیل ہیز این امپیکٹ تو اس کا ابھی تک اثر ہے ان دا ویسٹرن ورلڈ ٹوڈے یعنی آج کی مغربی دنیا میں اس کا اب بھی اثر ہے. دی بیسس یعنی وہ بنیاد فار ویچ دا بیسس فار مچ آف ویسٹرن کلچر. تو مغربی ثقافت کا زیادہ تر حصہ یا اس کی جو بنیاد ہے اس کا زیادہ حصہ کمز فرام اینشینٹ روم یعنی وہ قدیم روم سے حاصل ہوا تھا. اسپیشلی یا قدیم روم سے ملا تھا. اسپیشلی خاص طور پر ان ایریاز ان علاقوں میں سچ ایز گورنمنٹ جیسا کہ گورنمنٹ انجینئرنگ آرکیٹیکچر یعنی فن تعمیر لینگویج زبان اینڈ لٹریچر اور ادب. یعنی ان شعبوں میں روم کی ثقافت جو تھی وہ پلی پھولی تھی یا ان شعبوں میں روم کی ثقافت کے اثرات تھے اور یہ اثرات مغربی دنیا نے قبول کر لیا. ٹریڈ واز موسٹ امپارٹنٹ فار روم. تجارت روم کے لیے سب سے اہم تھا. ویٹ گاٹ فرام ایجپٹ گندم مصر سے حاصل کیا جاتا تھا. گندم جو تھے وہ مصر سے حاصل کرتے تھے روم کے لوگ. ٹین فرام بریٹینیا ٹین کو یہ بریٹینیا سے لیتے تھے. گریپس فرام گاول انگور یہ گاول سے لیتے تھے اینڈ سو آن اور وغیرہ. دی رومنز بلڈ پروونشل کیپٹلز. روم کے لوگوں نے صوبائی دارالخلافے بنائے انٹو فائن سٹیز اور انہیں خوبصورت شہروں میں تبدیل کر دیے. پروٹیکٹڈ دیم ان کی حفاظت کرتے تھے فرام ریڈز حملوں سے بائی باربیرینز ظالموں کے یعنی اور ظالموں کے خلاف اور ظالموں کے حملوں سے بچانے کے لیے ان کی حفاظت کرتے تھے ان شہروں کی. اچھا دی رومنز بلیوڈ ان گاڈس. روم کے جو لوگ تھے وہ دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے. ان گاڈیسز اور دیویوں پر.
who ruled over different areas of life, جو زندگی کے مختلف شعبوں میں حکومت کیا کرتے تھے، یعنی جو لوگ زندگی کے مختلف شعبوں میں ان کی حکومت ہوتی تھی. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، نیپچون واز دا گاڈ آف دی اوشن، یہ نیپچون جو تھا یہ سمندروں کا خدا تھا. اینڈ دا رومنس پریڈ ٹو ہم، اور روم اسے دعا مانگتے تھے، کس مقصد کے لیے؟ ٹو پروٹیکٹ دیم ایٹ سی، سمندر میں انہیں محفوظ رکھنے کے لیے انہیں دعا دیتے تھے. ان آرڈر ٹو کنٹرول دیئر لارج امپائر، اپنی بڑی سلطنت کو کنٹرول کرنے کی غرض سے. دا رومنس ڈیولپڈ امپارٹنٹ آئیڈیاز، تو روم کے لوگوں نے اہم نظریات ڈیولپ کیے. اباؤٹ لا، یعنی یہ جو آئیڈیاز تھے، یہ جو نظریات تھے یا تصورات تھے، یہ قانون کے بارے میں ہوتی تھی، اینڈ گورنمنٹ اور حکومت کے بارے میں. دے ڈیولپڈ دا بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت انہوں نے دنیا کی بہترین فوج بنائی تھی. اینڈ رولڈ بائی فورس، اور بزور طاقت حکومت کرتے تھے. دی امپائر واز ڈیوائڈیڈ انٹو پروونسز، یہ سلطنت صوبوں میں تقسیم تھی. ایچ ود اے گورنر، یعنی ہر صوبے میں ایک گورنر ہوتا تھا، پلس سول، اور اس کے ساتھ ساتھ سول اور ملٹری یعنی فوجی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہوتی تھی گورنر کو. with kings and emperors، بادشاہ اور emperors کے ساتھ، اور emperor بادشاہ اور شاہنشاہ. a big problem، تو ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا، وہ کون سا مسئلہ تھا؟ is the order of succession، وہ تخنشینی کا مسئلہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد کون شخص تخنشین ہوگا، اس کی تخت پہ بیٹھے گا، اس کی جگہ تخت پہ بیٹھے گا. کنگز ایلڈسٹ سن، کنگ کا جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ ٹیک اوور، تو وہ تخت پر بیٹھتا. ایف ہی واز کیپیبل آف رولنگ، اگر وہ، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ رولنگ یعنی حکومت کرنے کے قابل ہو. اچھا، نیکسٹ ہے فال آف روم، روم کا زوال. دی فال آف روم جنرلی ریفرز ٹو دا فال آف دی ویسٹرن رومن امپائر، تو روم کا جو زوال ہے یہ عام طور پر، ایسے مراد عام طور پر مغربی روم کی جو سلطنت تھی اس کا زوال ہے. اس سے مراد مغربی روم کی جو سلطنت تھی اس کا زوال ہے. اٹ فیل ان 476 CE، یہ 476 عیسوی میں گیری، یعنی اس کا زوال ہوا. دی ایسٹرن رومن امپائر، مشرقی رومی سلطنت، اور دی بیزنٹائن امپائر یا بیزنٹائن سلطنت، وڈ رول پارٹس آف ایسٹرن یورپ، تو یہ مشرقی یورپ کے حصوں پر حکومت کرتی، علاقوں پر حکومت کرتی. فار another 1000 years، اگلے 1000 سال تک. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج یہاں تک کافی ہے، کیونکہ لیسنس لمبا ہوتا جا رہا ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیسن میں ریلیشن شپ بٹوین ایتھنس اینڈ اسپارٹنس یہ پڑھیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی کسی قسم کا مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.